الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ آج ہماری اس روحانی تربیتی نشست کا عنوان ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی مناسبت سے چند آیات بینات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ قبل اس کے کہ ان آیات بینات کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے، چند اشعار آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں۔ ان کی نگاہ ناز نے مست مجھے بنا دیا، ان کی نگاہ ناز نے مست مجھے بنا دیا، فرش سے لے کے عرش تک سارا جہاں دکھا دیا، فرش سے لے کے عرش تک سارا جہاں دکھا دیا، یاد ہے مجھ کو طور پر تیری بلند ترانیاں، یاد ہے مجھ کو طور پر تیری بلند ترانیاں، مجھ سے کہا نہیں مجھ سے کہا نہیں یار کو سب دکھا دیا، مجھ سے کہا نہیں یار کو سب دکھا دیا، دیکھا جو ان کو بانٹتے میں نے بھی بڑھ کے شوق سے، دیکھا جو ان کو بانٹتے میں نے بھی بڑھ کے شوق سے، دست عطا کے سامنے دست عطا کے سامنے دست طلب بڑھا دیا، دست عطا کے سامنے دست طلب بڑھا دیا، کیوں نہ دل ریاض میں آئی نظر تجلیاں، کیوں نہ دل ریاض میں آئی نظر تجلیاں، غار حرا کے چاند نے غار حرا کے چاند نے رخ سے نقاب ہٹا دیا،
غار ہرا کے چاند نے رخ سے نقاب ہٹا دیا، ان کی نگاہ ناز نے مست مجھے بنا دیا، فرش سے لے کے عرش تک سارا جہاں دکھا دیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جن آیات بینات کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا، ارشاد ربانی ہوا، سبحان الذی، پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندہ خاص صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات، اسرا بعبدہ لیلا، یعنی جس نے سیر کرائی رات کے ایک قلیل حصے میں اپنے بندہ خاص صلی اللہ علیہ وسلم، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اب یہاں پر مسجد اقصی کی شان بیان ہو رہی، کون سی مسجد اقصی؟ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی، اپنے اس بندہ خاص صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیاں دکھائیں، لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، اور بے شک وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہ ان آیات بینات کا ترجمہ ہے۔ واقع معراج نبی پاک علیہ السلام کا ایک عظیم معجزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس رات اپنے محبوب محترم، تاجدار عرب و عجم، فخر آدم و بنی آدم، سرور انبیاء، حبیب کبریا، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم مقام عطا فرمایا، اور سرکار دو عالم علیہ السلام اپنے رب کے قرب خاص میں پہنچ گئے، اس مقام پر جہاں نہ کوئی نبی، نہ کوئی رسول اور نہ کوئی مقرب فرشتہ پہنچا، اس مقام پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ایک عظیم مقام، مرتبہ، فضیلت حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اب اس واقع معراج پر مخالفین بہت سے اعتراضات کرتے ہیں۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ دن میں معراج کیوں نہیں ہوئی، رات میں کیوں ہوئی؟ کوئی یہ کہتا ہے کہ کیسے چلے گئے، آسمانوں سے کیسے گزر گئے، سدرۃ المنتہا سے کیسے گزر گئے، اور دیگر چیزوں سے کیسے گزر گئے؟ مختلف قسم کے اعتراضات۔ کسی نے کہا کہ روحانی معراج ہوئی، جسمانی معراج نہیں ہوئی، یعنی نبی پاک علیہ السلام صرف روح مبارک کے ساتھ گئے، جسم اقدس زمین پر رہا۔ اس قسم کے اعتراضات یہ لوگ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب والشہادہ ہے، جو ہو چکا ہے وہ جانتا ہے، جو ہو رہا ہے وہ جانتا ہے، اور جو آئندہ ہونے والا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر معراج پر اعتراضات کریں گے۔ اسی لیے جب اس نے کلام مقدس میں اس عظیم و شان سفر کا ذکر فرمایا تو ایسے ایسے الفاظ اس میں ذکر کیے کہ ہر لفظ کسی نہ کسی اعتراض کا جواب دے رہا۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان، اس کی قدرت، اور قرآن مجید فرقان حمید کی ایک عظیم المرتبت شان اس میں سے ظاہر ہو رہی ہے، اس کا جامع کلام ہونا ظاہر ہو رہا۔ اگر یہ مخالفین ان آیات بینات کو صحیح طور پر پڑھنے اور سمجھ لیں
تو جتنے اعتراضات کیے ان سب کے جوابات اس میں ہو جائیں۔ اب آئیے ذرا سا غور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو شروع کیا لفظ سبحان سے۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ، کس چیز سے پاک ہے؟ ہر قسم کی عاجزی انکساری سے پاک ہے، ہر قسم کے ضعف سے پاک ہے، ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہے۔ یعنی اس کی ذات میں کسی قسم کا ضعف نہیں، کسی قسم کا نقص نہیں، کسی قسم کی کمزوری نہیں، ہر چیز سے پاک ہے۔ تو جب وہ کمزوری سے پاک ہے تو اس کا مطلب ہے وہ طاقت کا سرچشمہ ہے، اور جب وہ طاقت کا سرچشمہ ہے سب کچھ کر سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی اپنے ہر چاہے پر قادر ہے۔ تو جب وہ ہر چاہے پر قادر ہے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی، اور مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا، پھر وہاں سے مکہ لامکہ قاب قوسین، اور ان تمام چیزوں کا مشاہدہ یعنی جنت اور جہنم اور دیگر چیزوں کا مشاہدہ کر کے ایک رات میں واپس لانے پر بھی قادر ہے۔ اب دیکھیں نا، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع ہی کیا اسی مبارک لفظ سے، سبحان الذی، پاک ہے وہ۔ تو پہلے لفظ نے ہی جواب دے دیا کہ وہ ذات جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جا رہی ہے، وہ ایسی ذات ہے جس میں کوئی کمزوری نہیں ہے، جس میں کوئی نقص نہیں ہے، جس میں کسی قسم کی عاجزی انکساری نہیں ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اپنے محبوب کو ایک رات میں وہاں لے جا کر اور ایک رات میں واپس لانے پر بھی قادر ہے، تو اعتراض کا سوال ہی نہیں۔ اچھا اب آگے دیکھیے، صرف سبحان نہیں فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ، لفظ استعمال کیا اسرا۔ علماء کرام نے لکھا اسرا کے معنی کسی شخص کو بیداری میں رات کے وقت لے جانا، کسی شخص کو بیداری میں رات کے وقت لے جانا۔ اسرا کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ پتہ چل جائے کہ معراج رات میں ہوئی۔ اچھا اللہ نے فرمایا جو لے گیا، اس میں یہ نہیں کہ میرا محبوب خود گیا۔ اب جو جانے پر اعتراض کر رہے ہیں نا، اب دیکھیں دو چیزیں ہیں، جانا اور ہے، لے جانا اور ہے۔ ایک آدمی کہے کہ میں خود گیا تو آپ اس کو دیکھیں گے یہ جا سکتا ہے؟ نہیں۔ اب مثال کے طور پر یہ سمجھیں کہ ایک بچہ یہ کہے کہ میں صدر گیا، ایک 4 سال کا بچہ، 5 سال کا، 6 سال کا، آپ کہیں کہ یہ نہیں جا سکتا۔ یہ کیسے جا سکتا ہے؟ کسی دور علاقے کا نام لے لے، لیکن اس کا باپ یہ کہے کہ میں لے گیا، اب کوئی اعتراض نہیں، اس لیے کہ اب ہم جانے والے کو نہیں دیکھ رہے ہیں، اب ہم لے جانے والے کو دیکھ رہے ہیں۔ جانے والا کیسا ہی ہو لیکن لے جانے والے پر نظر ہے، اور جو لے جانے والا ہے وہ قدرت رکھتا ہے، وہ لے جا سکتا ہے۔ مثلا اگر وہ بچے کا باپ ہے تو ہم نے دیکھ لیا کہ ہاں یہ لے جا سکتا ہے، اور یہ صدر کیا، یہ تو کسی ملک بھی لے جا سکتا ہے۔ وہ کہتے کہ میں اس کو یورپ لے گیا، میں اس کو امریکہ لے گیا، میں اس کو سعودی عرب لے گیا، فلاں مقام پر لے گیا، کوئی اعتراض ہوگا؟ کبھی نہیں ہوگا۔ بلا تشبیہ و تمثیل خالق کائنات جانتا تھا کہ اگر ہم اس میں ذکر کریں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرمائے کہ میں خود گیا، اگر سرکار یہ فرماتے الحمدللہ ہمارا ایمان تھا، ہم اس کو مان لیتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جا سکتے ہیں، لیکن پھر بھی خالق کائنات نے یہ نہیں فرمایا میرا محبوب گیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات۔ اب یہاں جانے کا ذکر نہیں، لے جانے کا ذکر ہے۔ بالفاظ دیگر یوں کہا جا سکتا ہے کہ جب لے جانے والے ہم ہیں تو اعتراض کرنے والے تم کون؟ اب یہیں سے آپ سمجھ لیں کہ جو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے پر اعتراض کر رہا ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے پر نہیں، وہ خدا کے لے جانے پر اعتراض کرتا ہے۔ اسی لیے کہ خالق کائنات فرماتا ہے جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات۔ اچھا اب سوال یہ پیدا ہوا، اسرا کے معنی کسی شخص کو بیداری میں رات کے وقت لے جانا، تو اسرا کا لفظ استعمال کیا نا، لیکن آگے فرمایا بعبدہ لیلا، اپنے بندے خاص صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں۔
تو جب اسرا کے معنی رات میں لے جانے کا ہے تو پھر لیلہ کا لفظ لیل کے معنی بھی رات، یعنی اس کا معنی بھی یہی ہوا کہ رات میں لے جانا، اور پھر لیل کا لفظ استعمال کیوں؟ حکمت کیا ہے؟ مفسرین کرام نے لکھا، علماء کرام نے، کہ لیل کا لفظ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ ذکر کیا، اگرچہ اسرا کے معنی یہی ہے کہ کسی شخص کو رات کے وقت لے جانا، لیکن پھر آگے بعبدہ لیلا اس لیے استعمال کیا پتہ چل جائے کہ معراج پوری رات نہیں ہوئی بلکہ رات کے قلیل حصے میں ہوئی، قلیل حصے میں۔ اچھا کتنا وقت لگا، کتنی دیر ٹھہرے، یہ انسان کی عقل سے ماورا ہے، سمجھ ہی نہیں سکتے۔ محبوب اپنے محب کے پاس، طالب اپنے مطلوب کے پاس، نبی اپنے رب کے قرب خاص میں کتنی دیر رہا؟ اگر آپ ویسے لگائیں تو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اس زمانے میں 2 مہینے کی مسافت یا اس سے بھی زیادہ، لیکن ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی آنا، امامت انبیاء کی، پھر 7 آسمانوں سے گزرنا، ہر آسمان پر ایک نبی سے ملاقات، پھر سدرۃ المنتہا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء صفات کی تجلیات سے گزرنا، پھر مکان لامکان قاب قوسین، نمازوں کا تحفہ، جنت اور جہنم کا مشاہدہ، اور یہ سب چیزیں سرکار دو عالم علیہ السلام مشاہدہ فرما کے واپس تشریف لائے ہیں تو دروازے کی کنڈی ہل رہی ہے، بستر مبارک اسی طرح گرم۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا ہی نہیں کہ کسی کو پتہ چلے میرا محبوب میرے پاس کتنی دیر رہا۔ انسان کی عقل یہاں پر دنگ رہ جاتی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان محدث بریلوی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے، یہاں تو پڑے ہیں خود جہت کو لالے، کدھر سے آئے وہ کدھر گئے تھے۔ یعنی عقل، گمان، فہم، یہ سب چیزیں یہاں پر فیل ہو جاتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلا کس طرف سے آئے اور کس طرف گئے۔ یہ سمتیں، یہ جہتیں، یہ سب چیزیں، فرمایا خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے، یہاں تو پڑے ہیں خود جہت کو لالے، کدھر سے آئے وہ کدھر گئے تھے۔ اچھا اب آپ دیکھیے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندہ خاص یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ اچھا ہم نے ابتدا میں یہ بتایا تھا کہ ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ روحانی معراج ہوئی ہے، جسمانی نہیں ہوئی۔ بہت سے لوگ ہیں نا جو جسمانی معراج کے قائل نہیں، کہتے نہیں جسم مبارک یہیں رہا، روح مبارک گئی۔ کسی نے کہا نہیں خواب میں دیکھ لیا۔ خواب میں تو آدمی بہت کچھ دیکھ لیتا، کوئی دیکھتا ہے میں آسمانوں پہ گھوم رہا ہوں، کوئی دیکھتا ہے کہ میں اڑ رہا ہوں، لیکن جب آنکھ کھلتی ہے تو وہیں ہوتا۔ تو کہتے نہیں خواب میں دیکھ لیا کہ میں سب جگہ کا مشاہدہ کر کے آیا، اور جب سرکار دو عالم علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو معاذ اللہ آپ نے دیکھا کہ آپ وہیں پر ہیں، یعنی معراج نہیں ہوئی۔ ایسا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا بعبدہ، جو لے گیا اپنے بندہ خاص صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ مفسرین نے لکھا عبد کا لفظ قرآن کریم میں جہاں بھی استعمال ہوا ہے تو کسی کی زندگی میں عبد کا لفظ استعمال ہونا جسم اور روح دونوں اس سے مراد ہے، صرف روح مراد نہیں ہے۔ قرآن کریم میں دیگر مقامات پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبد کا لفظ استعمال کیا۔ ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، یہاں پر بھی عبد کا لفظ استعمال کیا، اور مفسرین نے لکھا یہاں عبد سے مراد جسم اور روح دونوں ہیں، صرف جسم مراد نہیں، صرف روح مراد نہیں۔ تو عبد کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ جو لوگ جسمانی معراج کے منکر ہیں ان کا جواب ہو جائے۔ بعبدہ، اور اب سے جسم اور روح دونوں مراد ہیں۔ خالق کائنات یہ بتانا چاہتا ہے میرا محبوب میرے پاس آیا تو صرف روح مبارک نہیں، جسم اقدس کے ساتھ آیا، روح مبارک کے ساتھ آیا۔ روحانی معراج نہیں ہوئی، جسمانی معراج ہوئی۔ نبی پاک علیہ السلام جسم اقدس کے ساتھ تشریف لے گئے۔
تو یہ اعتراض کا جواب بھی اس میں آ گیا۔ جسمانی معراج بے عبدہی، اس کی دلیل کیسے گئے؟ اسرا، جو لے گیا اپنے بندے کو۔ اچھا، یہیں پر ایک واقعہ قابل ذکر ہے۔ ایک بزرگ حضرت سید حسن رسول نما رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا مزار مبارک دہلی میں، انڈیا میں موجود ہے، غالباً دہلی میں ہے۔ اپنے وقت کے جلیل القدر بزرگ گزرے، کپڑے گرد آلود، بالوں پر، داڑھی پر گرد و غبار، ایک عجیب کیفیت میں ایک چھوٹی سی لکڑی ایسے ہلاتے ہوئے گزر رہے۔ دیکھا کہ ایک محدث صاحب بیٹھے ہیں، کتابیں کھلی ہوئی ہیں، احادیث کا ذخیرہ ہے، آگے تلامذہ ہیں، درس و تدریس ہو رہی، احادیث مبارکہ پڑھائی جا رہی۔ شاگرد نے سوال کیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام معراج میں کیسے گئے؟ آسمانوں سے کیسے گزر گئے؟ سدرۃ المنتہا سے گزر گئے؟ مکہ لامکہ سے گزر گئے؟ استاد نے جواب دیا، شاگرد نے ایک دلیل دی، استاد نے توڑ دی، استاد نے دلیل دی، شاگرد نے توڑ دی، آپس میں بحث مباحثہ ہو رہا۔ یہ کھڑے ہیں، یہ قریب آئے اور انہوں نے کہا میں بتاؤں کیسے گزر گئے؟ انہوں نے ایک نظر دیکھا اور اس کے بعد پڑھانے میں مصروف ہو گئے۔ دل میں سوچا ہوگا کہ یہ فقیر، یہ مجذوب آدمی، یہ کیا جانے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم تو احادیث کا ذخیرہ کھولے بیٹھے۔ پھر بحث مباحثہ شروع ہو گئی، کیسے گزر گئے، مکہ لامکہ سے کیسے گزر گئے، آسمانوں سے کیسے گزر گئے۔ یہ پھر آگے بڑھے، کہا میں بتاؤں کیسے گزر گئے؟ انہوں نے پھر ایک نظر دیکھا، پھر پڑھائی میں مصروف ہو گئے، جواب نہیں دیا۔ غرض یہ کہ بحث چلتی رہی۔ جب کسی نتیجے پر نہیں پہنچے تو پھر یہ آگے بڑھے اور تیسری مرتبہ کہا میں بتاؤں کیسے گزر گئے؟ تم جو بحث کر رہے ہو آسمانوں سے گزر گئے، سدرۃ المنتہا سے گزر گئے، میں بتاؤں کیسے گزر گئے؟ استاد نے کتاب بند کی، اچھا ٹھیک ہے بتاؤ، کیا تم ہم سے کہہ رہے ہو؟ ہم احادیث کا ذخیرہ کھولے بیٹھے ہیں، ہم محدث ہیں، یہ تلامذہ ہیں، ہم استاد ہیں، یہ بحث ہو رہی ہے، علمی گفتگو ہے، تم کیا بتانا چاہتے ہو؟ بتاؤ ہمیں۔ کہا مجھے دیکھو میں بتاؤں سرکار کیسے گزر گئے۔ وہ دیکھنے لگے، ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی لکڑی تھی، ایک دیوار تھی، یہ اس طرف گئے، لکڑی گھماتے ہوئے آئے اور دیوار کے اندر سے اس طرف نکل گئے۔ حالانکہ دیوار میں کوئی سوراخ نہیں ہے، پوری دیوار ہے، لکڑی ہلاتے ہوئے چلے اور دیوار کے اندر سے گزر کے ادھر نکل گئے۔ وہ غور سے دیکھ رہے ہیں، پھر ادھر سے آئے لکڑی ہلاتے ہوئے، ادھر سے آئے دیوار کے اندر سے نکل گئے۔ کہا ایسے گزر گئے جیسے میں گزر گئے۔ حیران ہو کر دیکھ رہے، تم خامخواہ بحث کر رہے ہو، کیسے گزر گئے آسمانوں سے؟ ایسے گزر گئے جیسے میں گزر گیا۔ جب یہ جسم کثیف گزر سکتا ہے تو وہ جسم لطیف جو نور ہی نور ہے وہ کیسے نہیں گزر سکتا؟ وہ کیسے نہیں گزر سکتا؟ اب میں تو غلام ہوں، وہ تو آقا ہے۔ جب غلام کا یہ حال ہے تو پھر آقا کی نورانیت اور ان کی کیفیت کیا ہو؟ جب مشاہدہ ہو گیا، سب کی زبانیں بند ہو گئیں، اب کسی نے سوال نہیں کیا کیسے گزر گئے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک عظیم مقام اور مرتبہ عطا فرمانا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں سے گزار کر اپنے قرب خاص میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لیا۔ تو یہ اعتراضات کیسے گزر گئے، جسمانی معراج، روحانی معراج، جن آیات بینات میں اس واقعے کا ذکر ہے، اگر مخالفین معترضین ان آیات بینات کو ذرا سی سمجھ کر عقل کے ساتھ پڑھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے اعتراضات کے جوابات اسی میں دی۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ، اسرا بعبدہ لیلا، جس نے سیر کرائی یا جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ پھر مسجد اقصی کی شان بیان کی، الذی بارکنا حولہ، ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں نازل فرمائی، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اس بندہ خاص صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر۔ اب علماء کرام نے لکھا کہ یہ هو السمیع البصیر، کہ بے شک وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔
تو اس کی نسبت خالق کائنات کی طرف بھی ہو سکتی ہے اور اس کی نسبت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بھی ہو سکتی ہے۔ اب واقع معراج جو ہوا کیوں ہوا، اس کی حکمتیں کیا تھیں؟ غزالیہ دورہ علامہ سید احمد سعید کاظمی نور اللہ مرقدہ مقالات کاظمی میں بڑے پیارے انداز میں اس کی حکمت بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 3 شانیں ہیں، 3: بشریت، ملکیت اور نورانیت، اور محمدیت۔ بشریت جس کا تعلق عالم جسمانیات سے، عالم جسمانیت سے اس کا تعلق۔ ملکیت اور نورانیت جسے عالم انوار و حقائق اور مجردات قدسیہ سے تعلق۔ محمدیت یعنی حق تعالی کی ذات و صفات اور حسن و جمال کا مظہر اتم ہونا، جسے بارگاہ قدس اور حضرت جمال الوہیت سے گہرا تعلق ہو۔ اب یہ 3 شانیں، اب دیکھیے تینوں شانوں کا عروج ان عالموں میں ممکن تھا جن سے ان کا تعلق ہے۔ بشریت، ملکیت اور محمدیت، یہ 3 شانیں نا، اور ان تینوں کا عروج اسی وقت ممکن تھا کہ ان عالموں سے ان کا تعلق ہو۔ جن عالموں سے تعلق ہے انہی میں ان کا عروج ممکن ہے۔ جب مسجد حرام سے مسجد اقصی تشریف لے گئے تو عالم بشریت میں انسانیت اور بشریت کا کمال رکھنے والے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام پیچھے ہو گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھ گئے۔ یہاں یہ بشریت کی معراج ہوئی۔ جب آپ آسمانوں پر تشریف لے گئے اور 7 آسمانوں سے گزر کر سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو یہ وہ مقام ہے جہاں بڑے بڑے فرشتے بھی آگے نہیں جا سکتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام سے بھی آگے بڑھ گئے۔ یہ ملکیت کی معراج۔ اب کیا ہے؟ محمدیت۔ اسی طرح زمان و مکان کی قیود سے بالا ہو کر فوق العرش پہنچ کر بارگاہ قدس میں حاضر ہونا، یہ محمدیت کی معراج۔ 3 شانیں تھیں اور ان 3 شانوں کا جن جن عالموں سے تعلق تھا انہی عالم کے ساتھ ہی ان کا عروج ممکن تھا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان تینوں شانوں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عروج عطا فرمایا، اور وہی معراج۔ یہ حکمت ہے اس معراج کی۔ اب آئیے دیکھیں حدیث معراج۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو یہ واقعہ ہے نا، یہ کسی ایک صحابی نے بیان نہیں کیا ہے، یعنی اس کا راوی کوئی ایک نہیں ہے، جلیل القدر صحابہ، کثیر صحابہ اس کو روایت کرتے ہیں، جن کے سامنے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے واقعات بیان فرمائے۔ حضرت انس بن مالک بن صعصعہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے اس رات کی کیفیت بیان فرمائی جس میں آپ کو معراج ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں حتیم کعبہ میں تھا، یکایک میرے پاس ایک آنے والا آیا، اس نے میرا سینہ یہاں سے یہاں تک چاک کیا۔ راوی کہتا ہے کہ یہاں سے یہاں تک کے کیا معنی؟ تو جواب دیا گیا حلقوم سے ناف تک سینہ چاک کیا۔ قلب مبارک کو نکالا، آب زمزم سے دھویا، سونے کے تشت میں رکھا۔ اچھا، جب قلب مبارک کو نکالا تو حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں، یعنی جو حدیث میں جو لفظ ہے نا آنے والا آیا، وہ حضرت جبریل علیہ السلام فرمایا قلب سدید فیہ عینان تبصران و اذنان تسمعان۔ یہ قلب ہر قسم کی کجی سے پاک، ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک، بے عیب،
سرکار دو عالم علیہ السلام کا قلب مبارک ایک تو پاک تھا، دوسری کہتے اس میں 2 آنکھیں تھیں جو دیکھتی تھیں، 2 کان تھے جو سنتے تھے، قلب مبارک میں۔ اس کو فتح الباری میں ذکر کیا گیا۔ اسی لیے نبی پاک علیہ السلام نے ایک مقام پر فرمایا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے، جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سن سکتے۔ اچھا، قلب مبارک کو نکالا اور ایک روایت میں آیا کہ سونے کے تشت میں رکھا، آب زمزم سے دھویا، پھر دوبارہ سینے اقدس میں رکھا، سینہ دوبارہ سی دیا گیا۔ انسان کی زندگی کا دار و مدار اس کے دل پر ہے۔ دل جب تک دھڑکتا ہے، سرکولیشن آف بلڈ ہوتا ہے، ہاتھ بھی کام کرتے ہیں، دماغ بھی کام کرتا ہے، زبان بھی چلتی ہے، آنکھیں بھی دیکھتی ہیں، کان بھی سنتے ہیں۔ اسی لیے جب کسی کا آپریشن ہوتا ہے تو آکسیجن لگائی جاتی ہے اور اس کے بعد اس کو بے ہوش کیا جاتا ہے، پھر اس کا سینہ چیر کر دل نکالا جاتا ہے۔ اگر کسی جیتے جاگتے آدمی کا دل نکال لیا جائے اسی وقت اس کی موت واقع ہو جائے، لیکن نبی پاک علیہ السلام کا یہ معجزہ کہ حضور علیہ السلام کا سینہ چاک کیا گیا، سرکار دیکھ رہے ہیں، قلب مبارک نکالا گیا، حضور دیکھ رہے ہیں، آب زمزم سے دھویا گیا، حضور دیکھ رہے ہیں، سونے کے تشت میں رکھا گیا، حضور دیکھ رہے ہیں، دوبارہ ایمان اور حکمت اور نہ جانے کیا کیا انوار و تجلیات اس میں بھر دیے گئے اور پھر سینہ اقدس میں رکھ کر اس کو سی دیا گیا، حضور علیہ السلام دیکھ رہے ہیں۔ یہ حیات النبی کی سب سے بڑی دلیل۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا۔ اچھا، اب یہاں سوال یہ پیدا ہوا، سونے کے تشت میں رکھا، آب زمزم سے دھویا، دھونے کی ضرورت کیا تھی؟ دھویا تو اس چیز کو جاتا ہے جس میں کوئی خرابی ہو، تو کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قلب مبارک میں کوئی خرابی تھی؟ نہیں، وہ تو کہتے ہیں قلب سدید، حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں بالکل پاک اور صاف، ہر قسم کی کجی سے، ہر قسم کے عیب سے بالکل پاک۔ ارے یہی دل پاک نہ ہو تو پھر اور کون سا دل پاک؟ اسی قلب نے تو سارے قلوب کو پاک کیا ہے، پوری انسانیت کے قلوب کو پاک کرنے والا تو یہی قلب، تو پھر دھونے کی کیا ضرورت؟ حکمت یہ تھی کہ آب زمزم کو نسبت تھی اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے قدموں سے، اب اس کو شرف دینے کے لیے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے دھویا تاکہ آب زمزم کو نسبت ہو جائے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر سوال ہوا کہ سونے کے تشت میں کیوں رکھا؟ اور بہت ساری دھاتیں ہیں، چاندی کے تشت میں رکھ دیا جاتا اور لوہا ہے اور بہت ساری، سونے کے تشت میں رکھا اس کو دھو کر، کیوں؟ حکمت یہ تھی کہ سونا تمام دھاتوں میں سب سے افضل اور قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام قلوب میں سب سے افضل، تو افضل کے لیے افضل دھات استعمال کی گئی اور سونے کو بھی شرف دینا تھا، فضیلت دینی تھی نبی پاک علیہ السلام کے قلب مبارک، اور اس میں ایمان اور حکمت اور نہ جانے کتنے انوار و تجلیات اس میں رکھ کر سینہ اقدس میں رکھا گیا اور سینہ مبارک کو سی دیا گیا۔ حلہ بہشتی پہنایا گیا، براق لایا گیا، حضرت جبریل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ ہیں، سرکار دو عالم علیہ السلام کو جنت کا دولہا بنایا گیا، نبی پاک علیہ السلام اس براق پر رونق افروز ہوئے۔ اب شہنشاہ کون و مکان کی سواری جا رہی ہے، کس شان سے جا رہی ہے؟ سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کو لے کر جا رہی ہیں۔ کہاں سے چلے؟ قرآن کہتا ہے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسجد حرام سے ڈائریکٹ آسمانوں پر کیوں نہیں لے گئے؟ یہ بھی تو ممکن تھا نا، کیا ضرورت تھی کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا جاتا پھر وہاں سے آسمانوں پر؟ جو خدا مسجد اقصی سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو
آسمانوں پر لے جا سکتا ہے تو وہ مسجد حرام سے نہیں لے جا سکتا؟ بھئی سرکار دو عالم علیہ السلام کو جیسے جبریل نے جگایا اور قلب مبارک کو نکالا دھویا، یہ تمام چیزیں ہوئیں، جنت کا دھولا بنایا، حلہ بہشتی بنایا، براق پر سوار کیا، وہیں سے سیدھے سیدھے آسمانوں پر تشریف لے جاتا۔ مسجد اقصی لے جانے میں حکمت کیا تھی؟ علماء نے لکھا، مفسرین نے لکھا، حکمت یہ تھی، یہ تو ممکن تھا کہ یہاں سے بھی سیدھے آسمانوں پر تشریف لے جاتے، کئی حکمتیں تھیں۔ ایک حکمت تو یہ تھی کہ حضور علیہ السلام کی بشریت کو عروج دینا تھا، اور بشریت کی معراج وہیں پہ ہونی تھی کہ وہ سارے بشر جو پوری کائنات کے تمام بشروں میں، انسانوں میں سب سے افضل تھے، ان سب سے آگے کھڑا کرنا تھا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، تاکہ سب کی بشریت پیچھے رہ جائے اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت آگے ہو، اور یہاں پر حضور کی بشریت کی معراج ہو جائے۔ اور دوسری حکمت یہ تھی کہ کافروں نے مسجد اقصی دیکھی تھی اور حضور علیہ السلام نے مسجد اقصی نہیں دیکھی۔ وہاں لے جانے میں حکمت یہ تھی کہ نبی پاک علیہ السلام اگر ڈائریکٹ مسجد حرام سے آسمانوں پر تشریف لے جاتے اور آ کر بتاتے کہ میں گیا، میں نے جنت کا مشاہدہ کیا، جہنم کا مشاہدہ کیا، تمام جزا اور سزا اور یہ ساری چیزوں کو دیکھا، تو کافروں کو تو پتہ نہیں کہ آسمان پہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ کہہ دیتے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو نہیں پتا کہ آپ آسمانوں پر گئے، ہم تو جانتے نہیں، لیکن مسجد اقصی ہم نے دیکھی ہے، تو لہٰذا مسجد اقصی کی نشانیاں بتائیے۔ اور ہوا بھی یہی کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے واپس آ کر یہ واقع معراج کا ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ دیکھیے جی، آسمانوں کو تو ہم نہیں جانتے، آسمانوں کے اوپر کیا ہے، جنت، جہنم اور مکہ، لامکہ، قاب قوسین، جو کچھ آپ فرما رہے ہیں ہم اس کو نہیں جانتے، لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کہ مسجد اقصی ہم نے دیکھی ہے، آپ نے نہیں دیکھی۔ اور آپ فرماتے ہیں یہاں سے میں مسجد اقصی گیا، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی جانا ہی ناممکن ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ گئے ہیں اور وہاں انبیاء کی امامت کی ہے، تو ہمیں مسجد اقصی کی نشانیاں بتائیے، اس کی محراب کیسی ہے، اس کے دروازے کیسے ہیں، اس کی کھڑکیاں کیسی ہیں، اس کی بناوٹ کیسی ہے۔ اگر آپ نے بتا دیا تو پھر ہم جان لیں گے کہ ہاں واقعی یہ حکمت تھی مسجد اقصی لے جانے میں۔ اور ہوا یہی کہ جب کافروں نے سوال کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے تھوڑی سی کچھ پریشانی ہوئی۔ اب آپ کہیں گے کہ پریشانی کیوں ہوئی؟ سرکار دو عالم علیہ السلام تو ہو کر آئے تھے۔ دیکھیے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی طرف انسان کی توجہ نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر آپ اپنے محلے کی مسجد میں عرصے سے نماز پڑھ رہے ہیں، اگر کوئی آپ سے پوچھ لے کہ مسجد میں کتنے پنکھے لگے ہیں، کتنے دروازے ہیں، محراب کیسی ہے، اس کے کتنے کونے ہیں، کیا ہیں، یہ ساری چیزیں، تو آپ نہیں جواب دے سکتے، حالانکہ برسوں سے نماز پڑھنا۔ اور اگر کوئی پوچھے کہ کیوں نہیں جواب دے سکتے، تو بھائی میں کوئی محراب دیکھنے جاتا ہوں، میں تو نماز پڑھنے گیا تھا، پڑھ کر آ گیا، میں نے کوئی بہت غور سے گنا نہیں کہ کتنے پنکھے۔ ہاں، اگر آپ سوچ کر جائیں کہ مجھے واقعی دیکھنا ہے کتنے پنکھے ہیں، کتنی لائٹیں ہیں، دروازے، کھڑکیاں، یہ سب، محراب کیسی ہے، پھر تو ہو سکتا ہے نا۔ بلا تشبیہ و تمثیل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی تشریف لے گئے تو محراب کو دیکھنے نہیں گئے تھے، دروازوں کو دیکھنے نہیں گئے تھے، اس عمارت کی بناوٹ کو دیکھنے نہیں گئے تھے، انبیاء کی امامت کے لیے گئے تھے۔ سرکار نے امامت فرمائی اور وہاں سے آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جب وہ کفار میرے سامنے آ کر بیٹھے اور سوال کرنا شروع کیا، ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں پتا ہے کہ ہم نے مسجد اقصی دیکھی ہے اور آپ نے نہیں دیکھی، بتائیے محراب کیسی ہے، دروازے کیسے ہیں، بناوٹ کیسی ہے، اس قسم کے سوالات کیے۔ سرکار فرماتے میرے خدا نے مسجد اقصی کو اٹھا کر میرے سامنے رکھ دیا، وہ سوال کرتے تھے، میں دیکھتا تھا اور ان کو بتا دیتا تھا۔ یہ شان ہے نبی پاک علیہ السلام کی۔ اب یہاں پر بھی تو احتمال ہے، مسجد اقصی کو اٹھا کر سامنے رکھا، تو اگر کسی چیز کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھا جائے تو وہ جگہ تو خالی ہو جاتی۔ تاریخ میں کبھی بھی ایسا نہیں ملتا کہ مسجد اقصی کی جگہ کبھی خالی ہوئی ہو۔
بھئی جب اٹھا کر رکھا گیا ہوگا تو مسجد اقصیٰ کی جگہ خالی ہوگی نا، لیکن کسی نے نہیں دیکھا، مسجد اقصیٰ والوں نے نہیں دیکھا، بیت المقدس میں رہنے والوں نے نہیں دیکھا کہ وہ جگہ خالی ہوئی۔ اس میں دو احتمال ہیں، یا تو میرے خدا نے اس کی مثل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کر دی، یا پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور مسجد اقصیٰ کے درمیان جتنے حجابات تھے وہ سب کے سب ہٹا دیے، آقا نے وہیں بیٹھے بیٹھے مسجد اقصیٰ کو دیکھ لیا۔ اور یہ ممکن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے۔ تب آپ نے دیکھا کہ یہ حکمت تھی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے جانے میں۔ اب آئیے آگے چلیں، 70,000 فرشتوں کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، جبریل امی ساتھ ہیں، 70,000 فرشتے ساتھ ہیں، براق پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام رونق افروز ہیں۔ براق وہ سواری ہے جس کا ایک قدم یہاں ہے تو دوسرا قدم اس مقام پر ہے جہاں انسانی نگاہ کی حد ہے۔ اب آپ دیکھیں تیزی کتنی ہے۔ برق کہتے ہیں بجلی کو، اور بجلی کی رفتار سائنسداں کہتے ہیں 1,86,000 میل فی سیکنڈ، یعنی ایک سیکنڈ میں بجلی جو فاصلہ طے کرتی ہے 1,86,000 میل۔ آپ کتنی دور ایک بلب لگا دیں اور سوئچ آپ کے پاس ہو، درمیان میں میلوں کا فاصلہ ہو، ادھر آپ آن کریں گے ادھر بلب روشن، ادھر آف کریں ادھر بلب بند۔ کیوں؟ سائنس کہتی ہے کہ تیزی کے ساتھ بجلی سفر کرتی ہے، اور بجلی کو برق، اور یہ برق نہیں ہے، یہ ہے براق، کئی بجلیوں کا مجموعہ۔ اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی رفتار کیا ہو، ایک قدم یہاں تو دوسرا قدم وہاں جہاں انسانی نگاہ کی حد ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میرا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے ہوا تو میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ کسی کو دفن کیا جاتا ہے تو اس کو لٹایا جاتا ہے، کھڑا تو نہیں ہوتا، کھڑا کر کے کسی کو دفن نہیں کیا جا سکتا، لٹا کر تو یقیناً ان کو بھی جب دفن کیا گیا ہوگا تو لٹایا گیا ہوگا، لیکن سرکار فرماتے ہیں وہ کھڑے ہو کر میں نے دیکھا وَهُوَ يُصَلِّي قَائِمٌ فِي قَبْرِهِ، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے۔ پتہ چلا کہ نبی قبر میں زندہ ہے، اور جس طرح وہ عبادت کرتا ہے وصال کے بعد اپنی قبر میں بھی اسی طرح عبادت کرتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا موسیٰ کلیم اللہ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو غور کرو جب موسیٰ کلیم اللہ زندہ ہیں تو حبیب اللہ کیوں نہ اپنے روضے مبارک میں زندہ ہوں۔ بعض علماء نے لکھا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھ رہے تھے، انہوں نے بھی دیکھا سواری گزر رہی ہے، استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر درود پڑھنے لگے۔ باہر صورت سرکار کی سواری آگے بڑھ گئی، اب پہنچے کہاں؟ مسجد اقصیٰ۔ قرآن کہتا ہے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف۔ سرکار کا جو براق تھا اس کو ایک پتھر کے ساتھ باندھ دیا گیا، جبریل علیہ السلام نے اپنی انگلی ماری تو اس پتھر میں سوراخ ہو گیا اور اس کو اس سے باندھ دیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے، 1,24,000 پیغمبر علیہ السلام یا کم و بیش جتنے بھی تھے سب کے سب مسجد اقصیٰ میں موجود۔ حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کرام یہاں پر موجود ہیں، سرکار امامت فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مصلی امامت پر سب سے آخر میں آنے والے آج سب سے آگے کھڑے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کا امام بنا کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ وعدے فرما دیا کہ اپنے اپنے دور میں تم امام رہے ہوگے، کیونکہ نبی جو ہے نا اپنے دور میں سب سے افضل ہوتا، اللہ تعالیٰ اسی کو نبوت سے سرفراز فرماتا ہے جو تمام انسانوں میں سب سے افضل ہو۔ تو جتنے انبیاء کرام علیہ السلام تھے 1,24,000 حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک
سب کے سب اپنے دور میں سب سے افضل رہے، سب سے برتر رہے، سب سے بالا رہے، سب کے امام رہے۔ خالق کائنات نے آج کی رات اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب کا امام بنا کر یہ بتا دیا کہ اے گروہ انبیاء، بلا شبہ اپنے اپنے دور میں تم سب سے افضل رہے، سب سے برتر رہے، سب سے بالا رہے، لیکن آج سب سے افضل ہے تو میرا نبی ہے، سب سے اعلیٰ ہے تو میرا نبی ہے، سب کا امام اگر ہے تو میرا نبی۔ تم اپنے اپنے دور میں امامت کرتے رہے، لیکن آج تمہارا امام بھی ہے تو میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے امامت فرمائی۔ اس کے بعد جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار زمین والے دیدار سے مشرف ہو گئے، اب آسمان والے بھی بے چین ہیں، حضور آسمانوں پر تشریف لے چلے۔ پھر حضور علیہ السلام براق پر سوار ہوئے۔ اب ایک منزل طے ہو گئی، مسجد حرام سے مسجد اقصی، بشریت کی معراج ہو گئی۔ اب حضور کی ملکی صفت کا ظہور ہوا۔ اب سرکار دو عالم علیہ السلام آسمانوں پر تشریف لے جا رہے۔ روایت میں آتا ہے کہ پہلے آسمان پر پہنچے تو دروازہ بند۔ جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا، آواز آئی کون؟ کہا جبریل۔ تمہارے ساتھ کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ ہاں انہیں بلایا گیا۔ دروازہ کھل گیا، تشریف لے گئے۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام۔ سرکار نے ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، فرمایا نیک فرزند اور نیک نبی پر میرا بھی سلام۔ اس کے بعد دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے۔ پھر وہی کیفیت، دروازہ بند ہے، دستک دی گئی کون؟ کہا جبریل۔ تمہارے ساتھ کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ ہاں انہیں بلایا گیا ہے۔ دروازہ کھل گیا۔ اب یہاں ایک بات ہم کرتے ہیں، دیکھیے حضرت جبریل علیہ السلام حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام وحی لاتے رہے، وحی لاتے تھے نا اور واپس جاتے تھے۔ تو کیا کبھی ایسا ہوا کہ جبریل علیہ السلام کو آسمانوں کے دروازے کھٹکھٹانے پڑے کہ بھئی دروازہ کھول تو مجھے اوپر جانا ہے، یا اوپر سے آئیں کہ دروازہ کھول تو مجھے نیچے جانا ہے؟ ایک سیکنڈ میں اوپر اور ایک سیکنڈ میں نیچے۔ اور بعض مرتبہ تو ایسا ہوا کہ بہت تیزی کے ساتھ آپ کو آسمان سے زمین کی طرف آنا پڑا۔ اس کی ایک تفصیل ہے جس کا یہاں وقت نہیں، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا۔ یہ آج کون سا راستہ ہے کہ دروازے بند ہیں، دستک دی جاتی ہے، حضرت جبریل علیہ السلام بتاتے ہیں کہ میں ہوں، تمہارے ساتھ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ان کو بلایا گیا؟ ہاں ان کو بلایا گیا۔ دروازے کھول دیے۔ تو جبریل جب روزانہ جاتے تھے، ہر نبی کے پاس آتے تھے، تو جب تو ان کو ضرورت نہیں پڑی، پتہ یہ چلا کہ وہ شاہراہ جبریل تھی، یہ شاہراہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور خالق کائنات یہ بتانا چاہتا تھا کہ پتہ چل جائے کہ میرے محبوب کو ہم نے باقاعدہ بلایا ہے آسمانوں کی سیر کرانے کے لیے، جنت اور جہنم اور تمام چیزوں کا مشاہدہ کرانے کے لیے، اس لیے یہ دروازے بند ہیں۔ اور پھر دروازے کھل گئے۔ جب سرکار کا نام لیا تو دروازے کھل گئے۔ یہاں یہ بھی حکمت تھی کہ تم جان لو اور سمجھ لو کہ تم پر علم اور حکمت کے دروازے کھلیں گے تو میرے نبی کے نام سے، فتح و نصرت کے دروازے کھلیں گے تو میرے نبی کے نام سے، کامیابی کے دروازے کھلیں گے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے۔ دوسرے آسمان پر پہنچے، وہی کیفیت۔ جب اندر گئے تو حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ سرکار نے سلام کیا، ان دونوں نے جواب دیا۔ پھر تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اب آسمانوں سے گزر گئے، اب کہاں پہنچے؟ سدرۃ المنتہا۔ سدرۃ المنتہا ایک بیری کا درخت ہے جس کے بیر
مٹکے کے برابر ہیں، یعنی ان کا سائز مٹکے کے برابر، اور اس کے پتے جو ہیں وہ ہاتھی کے کانوں کے برابر، اتنا عظیم و شان درخت۔ وہاں پر 4 نہریں تھیں، 4۔ حضرت جبریل علیہ السلام سے جب سرکار نے پوچھا، اے جبریل یہ نہریں کیسی ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں 2 پوشیدہ ہیں اور 2 ظاہر ہیں۔ جو پوشیدہ ہیں وہ تو جنت کی نہریں ہیں، اور جو ظاہر ہیں وہ نیل اور فرات ہیں۔ پھر بیت المعمور سرکار فرماتے ہیں وہ میرے سامنے پیش کیا گیا۔ اس کے بعد ایک برتن شراب اور ایک برتن دودھ اور ایک برتن شہد کا مجھے دیا گیا، یعنی میرے سامنے پیش کیا گیا، تو میں نے دودھ کو لے لیا۔ اب حضرت جبریل علیہ السلام ٹھہر گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بال برابر بھی میں یہاں سے آگے بڑھا تو میرے یہ پر جل کر خاک ہو جائیں، میں آگے نہیں جا سکتا، یہ میری انتہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا آپ جا سکتے ہیں، میں نہیں جا سکتا۔ اب یہاں پر ایک بات قابل غور ہے، ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بے مثال ہیں، بے نظیر ہیں، لاجواب، نہ وہ ہماری طرح ہیں نہ ہم ان کی طرح۔ اگرچہ بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں نا، لیکن ہم اہل سنت و جماعت یہ عقیدہ نہیں رکھتے، ہم ان جیسے نہیں ہو سکتے اور نہ وہ ہماری طرح، وہ بے مثال ہیں، بے نظیر ہیں، لاجواب ہیں۔ یہی عقیدہ حضرت جبریل علیہ السلام کا بھی۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسے پتہ چلا کہ یہ عقیدہ حضرت جبریل علیہ السلام کا؟ دیکھیے مکے میں جبریل 7 ہیں، سفر میں 7 ہیں، مسجد حرام میں 7 ہیں، مسجد اقصی میں 7 ہیں، پہلے آسمان پر، دوسرے پر، 7 آسمانوں پر 7 ہیں، لیکن جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے بس اب میری حد ہے، اس بارڈر کو میں کراس نہیں کر سکتا، یہاں میری حد ہے، آپ جائیے، آپ جا سکتے ہیں، میں نہیں جا سکتا۔ اس عمل نے ہمیں بتا دیا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کا عقیدہ یہی ہے کہ نہ میں حضور کی طرح ہوں نہ حضور میری طرح صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ دیکھیے اگر اپنے کو نبی کی طرح سمجھتے تو خود بھی چلے جاتے کہ جب یہ جا سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں جا سکتا، اور اگر ان کو اپنی طرح سمجھتے تو روک لیتے کہ جب میں جل سکتا ہوں تو یہ کیسے بچیں گے، جب سدرہ والا جل رہا ہے تو مکے والا کیسے بچے گا۔ نہ اپنے کو نبی کی طرح سمجھا، نہ نبی کو اپنی طرح سمجھا، عاجزی ان کے سارے کا اظہار کر دیا، بس میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا، ہاں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام آپ آگے تشریف لے جائیں۔ اچھا وہاں کیا ہوا، فرشتوں نے دیکھا شہنشاہ کون و مکان کی سواری آ رہی ہے، عرض کیا الہ العالمین تیرے محبوب کی سواری آ رہی ہے، اجازت ہو تو ہم بھی زیارت کر لیں۔ اللہ نے فرمایا ہاں زیارت کر لو۔ درخت پر سدرۃ المنتہا کے ہر پتے پر فرشتے چڑھ گئے، اور ایک روایت میں آیا کہ ہر پتے پر ایک فرشتہ حالت قیام میں، سرکار کی سواری گزرے گی، ہم سرکار کے چہرے مبارک کی زیارت کریں گے۔ قرآن کہتا ہے اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، پس ڈھانپ لیا جس چیز نے اسے ڈھانپ لیا۔ کس چیز نے ڈھانپ لیا؟ فرشتوں نے ڈھانپ لیا، کثیر تعداد میں سدرۃ المنتہا۔ کیوں کھڑے ہیں؟ سواری گزرنے والی شہنشاہ کون و مکان کی ایک جھلک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دیکھی، دیدار کے مشتاق۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری گزری اور فرشتوں کی نگاہ چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، بے اختیار ان کی زبان سے نکلا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، دیکھتے ہی رہ گئے۔ سبحان اللہ کے معنی اللہ پاک۔ غور کرو، دیکھ تو نبی کو رہے ہیں اور پاکی اللہ کی بیان کر رہے ہیں، چہرہ سرکار کا دیکھ رہے ہیں اور اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں۔ کیوں؟ فرشتوں نے سوچا ہوگا جب بننے والا ایسا ہے تو بنانے والا کیسا ہوگا، جب سنورنے والا ایسا ہے تو سنوارنے والا کیسا ہوگا، جب نکھرنے والا ایسا ہے تو نکھارنے والا کیسا ہوگا، ارے جب نبی اس شان کا ہے تو پھر خدا کس شان کا ہوگا۔
اسی لیے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری گزر گئی۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے، بارگاہ اسماء الہیہ سے گزرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء ہیں، اسماء صفات، علماء نے لکھا کہ رحیم کی تجلی سے گزرے تو رحیم ہو گئے، کریم کی تجلی سے گزرے تو کریم ہو گئے، غفور کی تجلی سے گزرے تو غفور ہو گئے، حلیم کی تجلی سے گزرے تو حلیم ہو گئے۔ جتنے اسماء صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے تھے، سرکار ان کی تجلیات سے گزرے اور انہی صفات سے متصف ہوتے چلے گئے اور آگے بڑھے۔ ایک سبز رنگ کا تخت سامنے آیا جسے کہتے ہیں رف رف، سبز رنگ کا تخت جس کے ساتھ ایک فرشتہ تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس پر رونق افروز ہوئے۔ پھر ایک مقام آیا کہ وہ تخت بھی رک گیا اور وہ فرشتہ بھی رک گیا۔ اب بالکل تنے تنہا جبریل سدرۃ المنتہا پر رک گئے، رف رف رک گیا، فرشتہ رک گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بالکل تنے تنہا آگے بڑھ رہے۔ جب آگے بڑھے تو کچھ گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ اب آپ کہیں گے گھبراہٹ کیوں ہوئی؟ وہ تو رب کے قرب خاص میں جا رہا ہے۔ اب دیکھیے ہر عمل میں اللہ تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ ہے۔ گھبراہٹ ہوئی، وحشت ہوئی، کیوں؟ گھبراہٹ ہوتی ہے دل میں، اور دل ہوتا ہے سینے میں، اور سینہ ہوتا ہے جسم کے ساتھ۔ گھبراہٹ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صرف روح مبارک کے ساتھ نہیں گئے، جسم اقدس کے ساتھ گئے۔ یہ تھی حکمت، تاکہ پتہ چل جائے کہ میرے محبوب کو جسمانی معراج ہوئی ہے، صرف روحانی معراج نہیں ہوئی۔ اچھا، اب جو گھبراہٹ ہوئی، ظاہر ہے ایک آدمی ایک اننون مقام پر جائے جہاں کوئی بھی جاننے والا نہ ہو، نہ کوئی دوست ہے، نہ عزیز ہے، نہ رشتہ دار ہے، کوئی جاننے والا نہیں ہے، بالکل تنے تنہا۔ تو ایک آواز آئی، قف یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان ربک یصلی، بے شک آپ کا رب صلاۃ پڑھ رہا ہے۔ اور یہ آواز سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کے بالکل مشابہ۔ ٹھہر جائیے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب صلاۃ پڑھ رہا ہے۔ تو کیا رب صلاۃ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا؟ نہیں، یہاں صلاۃ بمعنی درود ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر جائیے، آپ کا رب آپ پر درود پڑھ رہا۔ اچھا، آواز جو مشابہ تھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سے، کیوں؟ اس لیے کسی اور کی آواز کے بھی مشابہ ہو سکتی تھی، کتنے صحابہ تھے، کتنے اور بہت سارے لوگ تھے، نہیں، آواز مشابہ تھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آواز مجھے آئی وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سے بالکل ملتی جلتی مشابہ۔ اس لیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ملتا ہے تو ابو بکر کی آواز سے، اسی لیے ان کی آواز کے مشابہ آواز سرکار کو سنائی گئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فی الحقیقت سکون ہوا۔ هو یصلی علیکم وملائکتہ، وہ اور اس کے فرشتے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر درود پڑھ رہے ہیں۔ اب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے۔ دیکھیے، یہ واقعہ جو ہے قرآن کریم کی سورہ نجم میں اور اس سورہ بنی اسرائیل میں اسی طرح مختلف مقامات پر اس کو ذکر کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، پھر وہ قریب ہوا، اتنا قریب ہوا، اتنا قریب ہوا کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ اب یہاں پر قاب کہتے ہیں مقدار کو، اور قوس کے معنی ہے کمان، قوسین یعنی 2 کمانوں، 2 کمانوں کا فاصلہ، قاب قوسین او ادنا، یہ لفظ قرآن کریم کے۔ یہ کیوں استعمال کیا؟ عرب میں ایک رواج تھا کہ جب 2 قبیلے آپس میں لڑتے تھے اور لڑنے کے بعد ان میں صلح ہوتی تھی
تو آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں تیر اور کمان ہوتے تھے، تو وہ دونوں قبیلے اپنی اپنی کمانیں لے کر آتے تھے اور ان کو ایسے ملا دیا کرتے تھے، بالکل یعنی درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں، اور ملا کر پھر اس کو فضا میں بلند کرتے تھے، اور یہ بتاتے تھے لوگوں کو کہ لڑنے کے بعد اب جو ہم ملے ہیں تو ہم اس طرح ملے ہیں کہ اس کا دشمن میرا دشمن، اس کا دوست میرا دوست، اس طرح ہم مل گئے ہیں۔ وہی مثال قرآن نے دی، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، پھر وہ قریب ہوا، اتنا قریب ہوا، اتنا قریب کہ جیسے دو کمانوں کا فاصلہ، اس طرح۔ تو اسی کو اعلیٰ حضرت نے لکھا، وہ کہتے ہیں وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، یہ نبی ہیں جن کے مکاں ہیں یہ، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، یہ نبی ہیں جن کے مکان ہیں یہ، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ اس مقام پر پہنچے جہاں کوئی نبی، رسول یا مقرب فرشتہ نہیں پہنچ سکا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عام قاعدہ ہے کہ جب کوئی دوست اپنے دوست سے ملنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے لیے کوئی تحفہ لے کر آتا ہے۔ اے محبوب ہمارے لیے کیا تحفہ لائی؟ اب آپ دیکھیے کہ تحفہ اسے دیا جاتا ہے، اور وہ دیا جاتا ہے کہ جسے دیا جائے وہ چیز اس کے پاس نہ ہو، جبھی تو تحفہ کہلائے گا۔ اگر میرے پاس کوئی چیز موجود ہے اور وہی چیز آپ مجھے لا کر دے دیں تو یہ کون سا تحفہ؟ کوئی چیز آپ کے پاس موجود ہے اور وہی چیز میں نے آپ کو تحفے میں دے دی تو یہ تحفہ نہیں ہوا۔ تحفہ تو وہ دیا جائے کہ جس کو دیا جائے اس کے پاس نہ ہو۔ اب رب کے پاس کیا نہیں ہے؟ سب کچھ رب کے پاس، تو رب کو کیا تحفہ دیا جائے؟ اب دیکھو سرکار دو عالم علیہ السلام نے کیا تحفہ دیا۔ اللہ نے فرمایا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب کوئی دوست اپنے دوست سے ملنے کے لیے جاتا ہے تو کوئی تحفہ لے کر جاتا ہے۔ محبوب ہمارے لیے آپ کیا تحفہ لائے؟ سرکار نے فرمایا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری جتنی بھی عبادات ہیں مولا یہ سب تیرے لیے، اپنی عبادات کو پیش کر دیں۔ اللہ نے فرمایا، السلام علیک ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو۔ سرکار نے فرمایا مجھے اکیلے پر؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، صرف مجھے اکیلے پر نہیں، جتنے بھی نیک بندے مولا سب پر سلامتی ہو، سب پر رحمت۔ اب رب کی بارگاہ سے تحفہ ملا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازیں ہم نے آپ کی امت پر فرض کر دی، یہ تحفہ ہے۔ کہتے ہیں نا نماز تحفہ معراج ہے، اسی لیے کہا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے کہ معراج والے آقا کو معراج میں ملی، اگر کوئی صحیح طرح پڑھے تو واقعی مومن کی معراج ہے۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک، 50 نمازوں کا تحفہ لے کر واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ سے کیا تحفہ ملا؟ فرمایا 50 نمازیں نہیں پڑھیں گے سرکار، یہ نہیں پڑھیں گے آپ کی امت، پھر آپ تو واپس جائیے، کم کرائیے۔ حضور علیہ السلام پھر تشریف لے گئے، مولا یہ میری امت 50 نہیں پڑھ سکتی۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے 5 کم کر دیتے 45، پھر واپس آئے، کتنی ہوئی؟ کہاں 45، کہا یہ بھی نہیں پڑھیں گے، پھر تشریف لے گئے، مولا یہ امت نہیں پڑھ سکتی، چلو 5 اور کم، 40۔ آتے رہے جاتے رہے، آتے رہے جاتے رہے، موسیٰ علیہ السلام یہی عرض کرتے سرکار یہ نہیں پڑھ سکیں گے۔ آخر میں کتنی رہ گئیں؟ 5۔ 50 فرض ہوئیں، نبی پاک علیہ السلام کے بار بار بارگاہ رب العزت میں جانے اور عرض کرنے کی وجہ سے 50 کی 5 رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی نہیں پڑھیں گے، کتنی سچی بات کہی تھی، وہ جانتے تھے یہ بھی نہیں پڑھیں گے، کہاں آج لوگ پڑھتے ہیں۔ پس نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اب میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں پھر جاؤں، کیا میرے امتی یہ 5 بھی نہیں پڑھیں گے؟ نہیں اب میں نہیں جاتا۔
اللہ کی رحمت سے امید یہ ہے کہ جو 5 نمازیں پابندی سے پڑھے گا انشاءاللہ تعالی ہم امید رکھتے ہیں وہ 50 کا ثواب عطا کرے، یہ اس کی رحمت سے امید ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوا، کھڑا کون ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، عیسیٰ روح اللہ، 1,24,000 کم و بیش کتنے بھی کھڑے ہوئے، صرف موسیٰ کلیم اللہ، کوئی اور کیوں نہیں کھڑا ہوا؟ علماء نے لکھا کہ وجہ یہ تھی، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں، رب ارنی انظر الیک، مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں، لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ اچھا حکمت دیکھیے، یہ نہیں فرمایا کہ کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، موسیٰ ہمیں کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، یہ نہیں فرمایا۔ اگر ارشاد ربانی یہ ہوتا تو پھر تو دیدار خداوندی کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا موسیٰ تم تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن ایک دیکھنے والا آ رہا ہے جو کھلی آنکھوں سے دیکھے گا، جو اطمینان سے دیکھے گا، جو سکون سے دیکھے گا، جو ما زاغ البصر وما طغی کا مصداق بن کر دیکھے گا۔ قرآن نے کہا نا ما زاغ البصر وما طغی، نہ آنکھ کھلی کی کھلی رہی۔ اچانک کوئی دیکھتے ہیں نا ایک دم آنکھیں پھٹ جاتی ہیں، اچانک کوئی چیز دیکھ لے کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، کہتے ہیں اس کی آنکھیں تو کھلی کی کھلی رہ گئی، حیرت سے آنکھیں پھٹ گئی۔ تو سرکار نے جب دیکھا رب کا دیدار کیا، تجلیات ربانی کا، قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغی، نہ آنکھ کھلی کی کھلی رہی، نہ پھٹی کی پھٹی رہی، نہ پلک جھپکی، اطمینان سے دیکھا، سکون سے دیکھا، اور بہت تسلی کے ساتھ رب کا دیدار کیا، اس کی تجلیات ربانی کا بے حجابانہ مشاہدہ کیا۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، انہوں نے یہ سوچا ہوگا میری نگاہوں میں تو یہ طاقت نہیں کہ میں تجلیات ربانی کا بے حجابانہ مشاہدہ کر سکوں، کم از کم میں ان آنکھوں کو دیکھ لوں جو آنکھیں رب کا دیدار کر کے آ رہے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کھڑے، اور ہوا بھی یہی کہ جب حضور علیہ السلام رب کی بارگاہ میں جاتے، رب کا دیدار کرتے، تو حضور کی معراج ہوتی، اور جب سرکار تشریف لاتے موسیٰ حضور کو دیکھتے، موسیٰ کی معراج ہوتی۔ ادھر ان کی معراج ہو رہی تھی، ادھر ان کی معراج ہو رہی تھی، اور ان دونوں کے درمیان ہم گناہگاروں کا کام ہو رہا۔ اب یہاں پر پھر ایک اعتراض، اب دیکھیں نا جن کی نیتوں میں فتور ہے انہی کی عقلوں کا تو قصور ہے۔ وہ تو یہی سوچتے ہیں کہ کوئی بات ملے تو فوراً شان رسالت میں معاذ اللہ گستاخی کا پہلو نکال۔ انہوں نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے کہ نبی کو علم غیب نہیں تھا۔ تو ہم نے کہا علم غیب اس میں کہاں سے آ گیا، یہ تو واقع معراج ہے۔ کہتے ہیں نہیں، آپ دیکھیں نا کہ آپ کہتے ہیں کہ جی 50 نمازیں فرض کی، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے کہا نہیں پڑھ سکیں گے، پھر سرکار گئے، پھر 5 کم ہوئی تو 45، پھر 40، پھر 35، 30 ہوتے 5 رہ گئے۔ تو اگر نبی علیہ السلام کو علم غیب ہوتا تو وہ جانتے نا کہ بھئی میں جاؤں گا، پھر آؤں گا، پھر جاؤں گا، یہ کم ہوں گی، تو پہلے کہتے تھے مولا یہ نہیں پڑھ سکتے، سیدھا 50 کی 5 کر دے، ہو جاتا نا، 5 ہو جاتا۔ لیکن بار بار جانا، بار بار آنا، کہ واپس آتے وہ کہتے ہیں پھر یہ جاتے ہیں۔ ارے یہ تو بے عشق لوگ ہیں، ان کو کیا پتا کہ رب کے دیدار میں جو لذت ہے وہ کسی چیز میں نہیں۔ رب چاہتا تھا میرا محبوب میرے پاس آئے، اور محبوب چاہتا تھا میں بار بار رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام حضور کو دیکھنا چاہتے تھے، سرکار تجلیات ربانی کا مشاہدہ کرنا چاہتے تھے، ادھر ان کی معراج ہو رہی، ادھر ان کی معراج ہو رہی، اور ان دونوں کے درمیان ہم گناہگاروں کا کام ہو رہا۔ اصل وجہ یہ تھی۔ ہم نے اس کا جواب یہ دیا علماء اہل سنت نے کہ آپ یہ کہتے ہیں نا کہ جی حضور کو علم غیب نہیں تھا، ہم نے کہا اچھا چلو مان لو، اول تو ماننا ہی نہیں چاہیے، لیکن چلو تھوڑی دیر کے لیے اگر مان لو کہ حضور علیہ السلام کو علم غیب نہیں تھا، اس لیے سرکار بار بار جا رہے تھے، تو چلو اللہ کو تو تھا نا۔ اگر یہ نہیں جانتے تھے تو وہ تو جانتا تھا کہ میں 50 فرض کروں گا، پھر یہ جائیں گے، پھر موسیٰ ان سے کہیں گے، پھر یہ میرے پاس آئیں گے، پھر 50 کی 45، 40، 35 ہوتے 5 رہ جائیں گی۔ اگر ان کو نہیں تھا تو اس کو بھی علم غیب تھا،
تو اس نے کیوں نہیں ایک دم کم کر دی کہ 50 سے چلو بھائی 5 کر دی، جانے آنے کی ضرورت نہیں؟ حکمت یہ تھی۔ پھر کہتے نہیں یہ تو رب کو علم غیب تو تھا، اس میں اس کی حکمت ہے۔ ہم نے کہا حکمت ہے تو اس میں نبی کی مصلحت ہے۔ اگر رب کی حکمت ہے تو اس میں نبی کی مصلحت ہے، وہ بلانا چاہتا تھا، یہ جاننا چاہتے تھے۔ اور ایک اور مسئلہ اس میں ثابت ہوا، وہ یہ ہے، ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جو فوت ہو جائے، وصال ہو جائے، وہ مدد نہیں کر سکتا۔ یہ عقیدہ ہے نا، جبکہ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کا ولی ہو یا نبی ہو، کوئی بھی ہو، اور سب سے بڑھ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، وصال سے پہلے بھی، وصال کے بعد بھی، جب بھی پکارو سنتے ہیں، مدد کرتے ہیں، تصرفات سے دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، حاجت روائی بھی کرتے ہیں۔ اب بتاؤ، موسیٰ علیہ السلام ظاہری حیات میں ہیں یا وصال فرما گئے؟ یہ تو بات کنفرم ہے نا، وصال فرما گئے۔ سرکار نے فرمایا میں نے دیکھا اپنی قبر مبارک میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے، وصال فرما گئے۔ بعد وصال انہوں نے مدد کی یا نہیں کی؟ اگر وہ نہ کھڑے ہوتے تو کتنی نمازیں ہوتی؟ 50۔ اور یہ موجود ہے صحیح روایت میں کہ ان کے کہنے سے اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے بار بار بارگاہ رب العزت میں جانے آنے سے کتنی رہ گئیں؟ 5 رہ گئی۔ تو مدد کی یا نہیں کی؟ یہیں سے پتہ چل گیا کہ وصال شدہ نبی ہو یا ولی ہو مدد کر سکتا ہے۔ اور اگر اب بھی یہ کہتے ہیں مدد نہیں کر سکتا، تو جو بھی یہ کہتا ہے کہ وصال کے بعد نبی مدد نہیں کر سکتا، تو ان کو چاہیے 50 پڑھیں، پھر وہ 5 کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ہم تو الحمدللہ اس بات کے قائل ہیں، اہل سنت کا عقیدہ ہے، اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی یا ولی ظاہری حیات میں ہو یا وصال کر چکا ہو، جو کوئی پکارے سنتا ہے، مدد کرتا ہے، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدد کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے، امامت فرمائی انبیاء کرام علیہ السلام کی، 7 آسمانوں پر، ہر آسمان پر ایک نبی سے ملاقات، سلام، کلام، پھر سدرۃ المنتہا، پھر اسماء الہیہ کی تجلیات سے گزرنا، پھر مکان، پھر لامکان، پھر قاب قوسین، پھر رب کا قرب خاص، اور اسی میں ہی اسی دوران جنت اور جہنم کا مشاہدہ۔ جنت میں جو کچھ امتیوں کو ملے گا، جو جو نعمتیں ملیں گی، سرکار نے سب کا مشاہدہ فرمایا، اور جہنم میں جو جو سزائیں ہوں گی ان سب کا مشاہدہ کر لیا۔ اور یہ تمام چیزیں کر کے 50 نمازوں کا تحفہ لے کر جب واپس تشریف لائے ہیں، بستر مبارک اسی طرح گرم ہے، دروازے کی کنڈی اسی طرح ہل رہی ہے۔ جب انسان لیٹتا ہے نا تو اس کے جسم کی گرمی سے بستر گرم ہو جاتا ہے۔ آپ مشاہدہ کر لیں، جب آپ سو کر اٹھیں گے تو بستر گرم ہوگا، لیکن وہ کئی گھنٹے تک گرم نہیں رہے گا۔ آپ اٹھ کے چلے گئے، کچھ دیر کے بعد وہ گرمی ختم ہو گئی، ٹھنڈا ہو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اتنا بڑا سفر کر کے واپس آ گئے، بستر اسی طرح گرم ہے، دروازے کی کنڈی اسی طرح ہل رہی ہے، گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس جہان کی جان ہے، جان کونین ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب جان جسم سے نکل جائے تو جسم ساکت ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس عالم سے اس عالم میں تشریف لے گئے، اس پوری کائنات کی ہر چیز جامد اور ساکت ہو گئی۔ جب دوبارہ تشریف لائے پھر دوبارہ سے حرکت پیدا ہو، تو جو گرمی جہاں تھی وہ وہیں کی رہی، جو کنڈی ہل رہی تھی جہاں رکی تھی وہیں رہی۔ جب جان واپس آ گئی، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جان کونین واپس تشریف لے آئے، وہ گرمی اسی طرح برقرار تھی، وہ کنڈی نے اسی طرح ہلنا شروع کر دیا۔ رب نے یہ چاہا ہی نہیں کہ کسی کو پتہ چلے کہ میرا محبوب کتنی دیر میرے پاس رہا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ایک عظیم الشان معجزہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس میں جو حکمتیں رکھی وہ ہماری ناقص عقلوں میں نہیں آ سکتی۔ چند جو علماء نے، مفسرین نے، محدثین نے بیان کی وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی، لیکن الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جسم اقدس کے ساتھ، روح مبارک کے ساتھ آسمانوں پر تشریف لے گئے، اور وہاں سے واپس بھی تشریف لے آئے، لیکن اس وقفے کو
کوئی کاؤنٹ نہیں کر سکتا، اس کا اندازہ نہیں کر سکتا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کتنی دیر رہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر واقعہ بیان کیا، سب سے پہلے ابو جہل نے مذاق اڑایا اور اس نے جا جا کر ایک ایک کو بتایا۔ اور اللہ کی شان دیکھو، اپنے حبیب کے واقع معراج کی تشہیر انہی کے دشمن سے کرائی۔ سرکار نے جس کو نہیں بھی بتایا تھا اس نے جا کر بتا دیا، اور ہنس ہنس کر بتا رہا ہے، مذاق اڑا کر، دیکھو وہ تو کہتے ہیں آسمانوں پر چلے گئے، وہ تو کہتے ہیں جنت کو دیکھ لیا، وہ تو کہتے ہیں فلاں جگہ دیکھ لیا۔ اس کی شامت آئی کہ ہوتے ہوتے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ، اور بڑے ہنس کر تمسخر کے ساتھ کہتا ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھا تم نے تمہارے دوست نے کیا کہا؟ فرماتے کیا کہا؟ وہ کہتے میں آسمانوں پر گیا، وہ کہتے میں مسجد اقصیٰ گیا، پھر آسمانوں پر، پھر جنت جہنم، یہ ساری چیزیں۔ ایک بات پوچھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نے یہ کس سے سنا؟ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو عاشق کا مزاج دیکھو، عشق کچھ اور نہیں چاہتا، صرف اپنے محبوب کو ہی چاہتا۔ ایک سوال کہ عاشق رسول نے یہ ساری باتیں کس سے سنی؟ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اگر ان کی زبان سے تو نے یہ سنا ہے تو میں بغیر سنے تصدیق کرتا ہوں، واقعی وہ آسمانوں پر گئے ہو، واقعی انہوں نے یہ تمام چیزیں دیکھی ہوں گی، مشاہدہ کر کے ایک ہی رات میں واپس بھی آ گئے ہوں۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ یہ شرمندہ ہو جائیں گے کہ ایسی باتیں جو عقل میں نہیں آتی، لیکن اس کو نہیں پتا کہ عاشق کی منزل تو اس سے بہت آگے ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا، فرمایا ابو بکر صدیق، آپ کو صدیق کا لقب مل گیا۔ ایک ہوتا ہے صادق اور ایک ہوتا ہے صدیق۔ صادق وہ ہے جو اپنے قول میں سچا ہو، اور صدیق وہ ہے جو قول اور فعل دونوں میں سچا ہو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصدیق کی۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے، یہی ایمان ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر تشریف لے گئے، اور جو بھی صحیح روایت میں بیان ہوا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، یقین ہے۔ یہ روایتیں بخاری میں بھی ہیں، مسلم میں بھی ہیں۔ جلیل القدر صحابہ نے مختلف روایتیں بیان کی ہیں۔ ہم نے بہت سی چیزیں اس میں چھوڑ دیں، بہت سی سزائیں اور جنت کی چیزیں، جو بہت ساری نعمتیں جو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، اگر ان تمام کو جمع کر لیا جائے تو پورا واقعہ معراج ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس واقعے پر ایمان اور یقین کامل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔